اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام پر وحی کا سلسلہ قائم کیا ہے، اور ہر قوم کے شعور کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف وحی نازل فرماتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی جو وحی ان کی طرف نازل ہوتی رہی ہے وہ بہت سادے اصولوں پر مشتمل تھی کہ زمین کو آباد کیسے کرنا ہے، زمین میں رہنا کیسے ہے، کیونکہ اس زمانے کے انسان کو ان تعلیمات کی ضرورت تھی۔ تو جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا گیا، شعور کے مراحل طے کرتا گیا، انسان کا جو اجتماعی شعور ہے وہ ارتقائی منازل طے کرتا گیا، تو اس کی طرف متوجہ ہونے والی وحی میں بھی ارتقاء آتا رہا، احکامات میں بھی ترقی آتی رہی، یہاں تک کہ جب انسان کا اجتماعی شعور وہاں تک پہنچ گیا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پہنچانا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف اپنا آخری کلام بھیجا۔ اللہ جل جلالہ کی وحی جو انسان کی طرف بھیجی جانی مقصود تھی، مرحلہ وار وہ بھیجی جاتی رہی، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب آخری امت ہے، اس کی جو شعوری سطح ہے وہ اس درجے تک ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پہنچانا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی طرف کلام بھی جامع قسم کا نازل فرمایا، اور اس جامع کلام میں گزشتہ تمام کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ آ گیا، اور اس کے بعد اللہ نے اس مکمل کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اس کتاب کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اول سے لے کر اب تک اللہ نے جتنا کلام نازل کیا ہے تو گویا کہ وہ محفوظ ہو گیا، کیونکہ قرآن کریم گزشتہ تمام کتابوں کی تعلیمات کو جامع ہے، وہ تمام مضامین قرآن کریم میں کسی نہ کسی طریقے سے آ چکے ہیں، یا ان احکامات کو تبدیل کر کے نئے احکامات آئے ہیں جو اللہ نے دینے تھے، اور ان کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تورات اور انجیل اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف نازل کی، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کے اوپر ڈالی کہ تم خود اس کی حفاظت کرو۔ اب انسان ناقص ہے، اس نے کیا حفاظت کرنی تھی، چنانچہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی، لفظی طور پر بھی تحریف کی، معنوی طور پر بھی تحریف کی۔ ان کے علماء اپنے منمانے احکامات اپنی قوم کو سناتے رہتے تھے، ان سے مفادات بٹورتے تھے، مادی فوائد حاصل کرتے تھے، اور ان کے من چاہے احکامات ان کو سناتے تھے۔ انہوں نے کتاب تبدیل کر دی، لیکن اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، نہ لفظی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ معنوی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں نہ لفظی تحریف ہوتی ہے، نہ معنوی تحریف ممکن ہے۔ معنوی تحریف لوگ کرتے ہیں کہ لوگ اس کے غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، مختلف لوگ اپنے نظریات کے لیے بطور دلیل کے قرآن کریم کی مختلف آیات کے مفہوم کو بدل کر استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ تحریف کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کے لیے علماء حق کی کسی جماعت کو کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ ان کی تعریف، ان کی تحریف کے دلائل کے ساتھ اس کا باطل ہونا لوگوں پر ثابت کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے لیے قرآن کریم کا حقیقی مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے، اور چونکہ قرآن کریم نے معنوی طور پر بھی محفوظ رہنا ہے، اور قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کا بہت سارا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے احادیث کی بھی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ حدیث پہ اعتراض کر لیں، حدیث کے مقابلے میں مختلف نظریات کھڑیں، احادیث پہ اعتراضات کریں، تو اللہ تعالیٰ علماء کی جماعت کو کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دفاع کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ آج تک کتنی ایسی تحریکیں چلی ہیں جنہوں نے احادیث کے انکار کی کوشش کی ہے، اور ایسے تعبیرات استعمال کی ہیں جو خاص کر نوجوانوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ جزائے خیر دے اس امت کے علماء کے طبقے کو کہ وہ اس قسم کی غلط تحریکوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور امت کے سامنے
جو دین کا صحیح پہلو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے مفاہیم کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا بھی ایک تکوینی نظام اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھا ہے۔